اور اس سے متعلق ایک نقطہ آپ ذہن میں رکھیں۔ آج کے دور میں ایک بحث چل رہی ہے، یہ طلباء آپ ذہن میں رکھیں گے، وہ کیا ہے؟ گزشتہ کئی روز پہلے مجھے اکثر احباب نے ایک ویڈیو جو ہے مجھے موصول ہوئی، اس کے اندر یہاں کے ایک ڈاکٹر صاحب ہے، انہوں نے اس ویڈیو کے اندر درسن کسی جگہ اپنے طلباء کے سامنے وضو کے فرائض سے متعلق سلسلے درس کو جاری رکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ وضو کے 6 فرائض ہیں۔ ان 6 فرائض کو گنتے گنتے انہوں نے ایک فرض یہ بھی فرمایا کہ وضو کے اندر نیت کرنا فرض ہے، اور جب اس مسئلے کو ثابت کرنے کی بات آئی تو موصوف ڈاکٹر صاحب نے انما الاعمال بالنیات حدیث سے استدلال کیا ہے۔ حالانکہ فرض جو ہے یہ ایک وہ قطعی چیز اور بنیادی چیز ہوتی ہے جس کے لیے مضبوط دلیل درکار ہوتی ہے۔ اس پر تو تمام کا اتفاق ہے کہ فرضیت کے ثبوت کے لیے قطعی الدلالہ اور قطعی الثبوت نص شرط ہے۔ نص قرآن کو بھی کہتے ہیں اور نص حدیث کے مضمون اور متن کو بھی کہتے ہیں۔ تو وضو کے فرائض کو ثابت کرنے کے لیے نص قطعی کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے جو ہے دعویٰ کیا کہ وضو کے اندر ایک فرض نیت ہے، اور جب اس کو ثابت کرنے کی بات آئی تو اس حدیث کا حوالہ دیا۔ حالانکہ اصول حدیث کے اعتبار سے یہ حدیث جو ہے حدیث نیت انما الاعمال بالنیات، اس پر محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث غریب یا خبر واحد اس حدیث کو کہتے ہیں، حدیث غریب، کہ حضور سے سننے والے ایک ہی صحابی ہو، حضور سے نقل کرنے والے اس مضمون کو، اس روایت کو ایک ہی صحابی ہو، اور صحابی سے اس روایت کو لینے والے ایک ہی تابعی ہو، اور تابعی سے لینے والے اس حدیث کو ایک ہی تابعی ہو۔ تو خیر القرون کے 3 ادوار جن کے قلت اور کثرت سے، جن کی کثرت سے اور جن کی خفت سے حدیث کی سند میں ایک بہت ہی بنیادی کردار پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو ہم احادیث کی قسم بیان کرتے ہیں، یہ ہے حدیث خبر واحد، یہ ہے حدیث خبر مشہور، یہ ہے عزیز، یہ ہے حدیث متواتر، یہ ہے حدیث مشہور۔ ان 3 ادوار کے اندر روات، راویان حدیث، سلسلہ رجال، ان کے بڑھنے اور گھٹنے سے ہی حدیث کے اندر تقسیم کار پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث انما الاعمال بالنیات سے متعلق محدثین کا فرمان یہ ہے کہ حضور سے اس حدیث کو لینے والے ایک صحابی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، اور فاروق اعظم سے اس کو سننے والے، لینے والے جو صحابی، جو تابعی ہے وہ ایک ہے، اور ان سے لینے والے جو تابعی ہے وہ بھی ایک ہے۔ تو 3 خیر القرون کے 3 ادوار کے اندر اس کا راوی، اس کا نقل کرنے والا ایک ہی شخص ہے۔ تو علماء نے کہا یہ حدیث غریب ہے یا خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے فرضیت ثابت ہو جائے، فرض واحد سے قطعیت ثابت ہو جائے، تو پھر تو اس صورت میں ڈاکٹر موصوف صاحب کو چاہے تھا کہ وضو سے متعلق دیگر وہ سب روایات جو خبر واحد کے قبیل سے ہیں، پھر تو 6 کی فرض کی بات رہتی ہی نہیں ہے، پھر تو 1,50,000 فرض کا شمار بڑھتا جائے گا۔ لہذا فنی اعتبار سے ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر بہت بڑی غلطی کھائی ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو فرضیت کے قبیل سے پیش کیا ہے، جبکہ یہ سند حدیث اور اصول حدیث کے اعتبار سے اس پوزیشن پر یہ روایت موجود نہیں ہے کہ اسے کسی چیز کی فرضیت کو ثابت کیا جائے۔ یا تو موصوف جو ہے اصول حدیث سے جان بوجھ کر جو ہے نظریں بند کرتے ہوئے اس کو صرف نظر کر رہے ہیں، یا حقیقت کو جان رہے ہیں لیکن حنفیت کی عداوت میں، کہ حنفیت نے 4 فرائض کو بیان کیا ہے قرآن و سنت کے سہارے سے اور مضبوط دلائل کے، اب حنفیت کی دشمنی میں مجھے کچھ اور کہنا ہے جو حنفی لوگ نہیں کہتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے 5ویں نمبر پر نیت کو بھی فرائض وضو میں شامل کیا ہے، جو فن حدیث اور اصول فن حدیث کے اصول کے پیش نظر ان کی یہ بات قابل عمل نہیں ہے، بلکہ قابل جرح اور قابل تنقید ہے۔
ہاں بعد کے محدث نے اس کی سندوں کو بعد 3 ادوار گزرنے کے بعد اس کی سندوں کو تلاش کیا، اس کے بعد ہزاروں لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے، لیکن بعد کے لوگ اس کو نقل کرنے والے کثرت سے ہو جائے، یہ حدیث اصول حدیث اعتبار سے متواتر حدیث نہیں کہلا سکتی ہے۔ ہاں لغوی اعتبار سے کہا جا سکتا ہے، وہ تو آج کے دور میں بھی ہر ضعیف حدیث کو بھی پھر متواتر کہنا پڑے گا، ہر خبر واحد کو متواتر کہنا پڑے گا، لیکن بات ایسی نہیں ہے۔ فن حدیث اور اصول حدیث میں جو سند کا معیار ہے اور مدار ہے وہ خیر القرون کے 3 ادوار ہوا کرتے ہیں، لہٰذا اس سے فرضیتی نیت ثابت نہیں ہوگی۔ بلکہ دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر موصوف اس میں جو ہے انما الاعمال بالنیات کی تمام اعمال کا دار مدار نیت پر ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ اعمال 3 طریقے کے ہیں، ایک وہ اعمال ہے جن کا کرنا حرام ہے، معاصی جن کو کہتے ہیں، یا مجتنبات جن کو کہا جاتا ہے، یا منہیات جن کو کہا جاتا ہے، جن سے روکا گیا ہے۔ اگر کسی شخص نے شراب پی گناہ کی نیت کیے بغیر، پھر بھی وہ گناہ لکھا جائے گا، یا ایسے بھی آپ کو شریعت میں بہت سارے مسائل ملیں گے کہ جن کا تعلق مباحات کے ساتھ ہے، ان کا کرنا اور نہ کرنے کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہے، لیکن یعنی کہ وہ مقصود نہیں ہے، لیکن اگر ان کو نیت کے ساتھ کیا جائے تو اس پر ثواب مرتب ہوتا ہے۔ اور کچھ وہ چیزیں ہیں کہ بغیر اس نیت کے ان چیزوں کو سر انجام دیا جائے پھر بھی وہ عمل وجود میں آ جاتی ہے۔ مثلا کسی کے کپڑے میں پیشاب پاخانہ لگا ہے، بغیر نیت کیے ہوئے اس نے پانی ڈالا اور اس کو دھو ڈالا، تو ہر کوئی کہے گا یہ کپڑا پاک ہے، حالانکہ اس نے پاکی کی نیت نہیں کی۔ تو لہٰذا ڈاکٹر موصوف یا تو مطالعے کے اندر جو ہے کسی غلطی میں ہے کہ انہوں نے صحیح کتابوں کا انتخاب نہیں فرمایا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ ڈاکٹر موصوف اپنے مطالعے میں مزید وسعت پیدا فرمائیں گے اور تحقیقی بات بیان کرنے کی کوشش فرمائیں گے۔ تو ایک بات تو یہ ہے